السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے لیے پروفٹ سیریز کا سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، لیکن اس ویڈیو سے پہلے آپ کو اس کا فرسٹ پارٹ ضرور دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو یہ کہانی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real story of Prophet یوسف علیہ السلام۔ مصر کے بازار میں ایک دن خوبصورت اور معصوم بچہ فروخت کے لیے لایا گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں ان کے بھائی حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال کر قافلے والوں کے ہاتھ بچ چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ قافلہ مصر پہنچا، جہاں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کا اچھا خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حسن یعنی بہت زیادہ خوبصورتی جو دوسروں سے الگ ہو، گہری عقل، اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار عطا فرمایا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا متاثر ہو جاتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے موقع پا کر تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ اللہ کے خوف سے فوراً اس جگہ سے بھاگنے لگے۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور عزیز مصر اندر آ گیا۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس عورت نے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اللہ کی رحمت سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو وہ بے گناہ ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور سچ واضح ہو گیا۔ اس کے باوجود بدنامی کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ مکمل بے قصور تھے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے اور اچھے اخلاقی تعلیم دیتے تھے۔ جیل میں تو قیدیوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں خوابوں کی صحیح تعبیر بتا دی۔ ایک قیدی آزاد ہو گیا اور دوسرا سزا پا گیا، بالکل ویسا ہی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آزاد ہونے والی قیدی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ قیدی یہ بات بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں فوراً رہا کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ تحقیق ہوئی، سچ سب کے سامنے آ گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانے دار مقرر کر دیا۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کر دیا اور بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عظیم دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ جب سب جمع ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین واقعہ۔
آپ نیکسٹ کس نبی کی کہانی سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔